بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی قسم کی مصیبت اور بلا یاد آئے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے۔ طائف کی وادیاں، مکے کی گلیوں میں کانٹوں پر چلنا، اسی طرح سے شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پورے خاندان کے ساتھ قید کی زندگی گزارنا، اور اللہ اکبر جو مسائل ہیں، پھر اس کے بعد کربلا شریف کو دیکھ لیں کہ جو مسائل ہیں، ننھے ننھے بچوں کا 3 دن تک کے بھوکا پیاسا رہنا، بے گھر ہو جانا، بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ کریں، توکل کریں، تو یہ زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی اور کبھی ہمیں وحشت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو مصیبتوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر لوگ موت کی گولیاں کھانے لگتے ہیں، نشہ کرنے لگتے ہیں، یا پھانسی لینے لگتے ہیں، یا ٹرینوں کی پٹریوں پر جان دے دیتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مصیبتیں، اس کا صلہ اللہ کے یہاں بڑا عظیم ہے، اور بس بندے کے اندر صبر کا ایک جو ہے وہ جذبہ چاہیے اور صبر کی قوت چاہیے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ شکر اور صبر انسان کی زندگی کے 2 پہیے ہیں۔ نعمت ملے شکر کرو، اللہ نعمت اور زیادہ دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اور مصیبت آئے تو صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے، ساری مصیبتوں پر یا شکر پر انعامات اسی وقت ملیں گے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہوں گے۔ اگر وفاداری ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کسی عمل پر کوئی جزا کی آپ امید نہ کریں۔ اس لیے گزارش ہے، سب سے پہلے اپنا رشتہ وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑیں، کیونکہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جو بھی مصیبتیں بلائیں آ چکی ہے یا آ رہی ہے یا اللہ نہ کرے مستقبل میں آئے گی، تو ہم ان چیزوں کو بار بار دہرائیں انشاءاللہ تعالی۔ وقت رہا تو یہ سلسلہ صبر کے حوالے سے اور بلاؤں کے حوالے سے، مصیبتوں کے حوالے سے ہم پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بس یہی ہے کہ ہمیں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ ایک رات کا بخار جب سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو مہینوں کی بیماری انسان کو کس مرتبے پر اور کس مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ ایک رات کی بھوک کی شدت جب انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، تو کئی دنوں تک کی بھوک اور پیاس کو اٹھانا انسان کو کس مقام اور مرتبے تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جسمانی مصیبت اور بلاؤں میں ہمیں گرفتار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد سے، اپنے محبوب کی وفا سے دور نہیں کیا۔ حضرت بیدم شوارسی علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، وہ آپ کہتے ہیں، مجھے برباد کر برباد رکھ برباد رہنے دے، مجھے برباد کر برباد رکھ برباد رہنے دے، بہر صورت مگر بس دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ قفس میں قید کر یا قید سے آزاد رہنے دے، قفس میں پنجرے میں قید کر یا قید سے آزاد رہنے دے، بہر صورت مجھے تو باغ میں صیاد رہنے دے، بہر صورت مجھے تو باغ میں صیاد رہنے دے۔ تو یاد رکھیں، کتنی بڑی سے بڑی بلا آ جائے، اگر دل کے تار مدینے کے تاجدار سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مصیبت ہے ہی نہیں۔ اگر دل کے تار خدا کی یاد سے جڑے ہوئے ہیں، مصیبت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اگر مصیبت آ جائے تو اللہ ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور شکر والی زندگی عطا فرمائے۔